يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعہ اسلامی سن ہجری کا آخری جمعہ، یعنی گزشتہ سال 1437 ہجری میں ہم اب چل رہے ہیں۔ اس جمعہ کے بعد جو دوسرا جمعہ آئے گا وہ یہ سال باقی نہیں ہوگا، یہ اس سال کا آخری جمعہ ہے۔ محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو اسلامی تاریخ اور اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، اور ماہ ذی الحجہ کے اوپر اسلامی ہجری کا اسلامک کیلنڈر کا سال ختم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اور اس موقع کے لحاظ سے چند ضروری باتیں آپ حضرات کی گوشگزار کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان عمومی طور پر اپنے آپ کی جو پرسنالٹی سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کی شخصیت سمجھتا ہے، وہ یہ کہ میرا ایک چہرہ ہے، میرا ایک جسم ہے، میرا ایک فیس ہے۔ اس کو انسان اپنی پرسنالٹی سمجھتا ہے، اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو یہی سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کا لک اچھا رہے، میرا ظاہر اچھا رہے، میرا دکھنا اچھا رہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ انسان کی پرسنالٹی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ آپ کا چہرہ اور میرا چہرہ، یہ ہمارا جسم، یہ ہماری اپنی ایک ساخت اور ہماری اپنی ایک پہچان، یہ پہلے بھی نہیں تھی اور بعد میں بھی نہیں ہوگی۔ آج سے پہلے یہ میری اپنی پہچان نہیں تھی، اور یہ جو میری ظاہری ساخت ہے اس کو کوئی پائیداری اور کوئی استحکام نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسا رہے گا ایسا نہیں ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو شخص مجھے دیکھا تھا وہ ضروری نہیں کہ آج مجھے پہچان سکے، اور جو آج دیکھ رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ 10 سال بعد اگر دیکھے تو وہ نہیں پہچان سکے۔ انسان کی یہ جسم کے اوپر بہت سارے حالات طاری ہوتے رہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر چینجز آتے ہیں، تبدیلی اور تغیر آتا ہے۔
کبھی بچپنا تھا، کبھی جوانی، اور کبھی ادھڑ عمر، اور کبھی بڑھاپا، اور کبھی کمزوری۔ پرسنالٹی انسان کی یہ نہیں ہے جسے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے کوئی پہچان لے، مجھے دیکھ کر کے کوئی ڈر جائے، مجھے دیکھ کر کے کوئی رعب میں آ جائے، مجھے دیکھ کر کوئی ادب کرے، کوئی احترام کرے۔ ہوتا ضرور ہے انسان کی یہ ظاہری پرسنالٹی سے اگر کوئی عزت کر بھی رہا ہے تو وہ وقتیہ طور پر اور بالکل مختصر ہوتی ہے، اور اگر کوئی آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ڈر بھی رہا ہے تو وہ ڈر کوئی حقیقی ڈر اور رعب نہیں ہوتا، نہ وہ عزت ہے، نہ وہ خوف ہے، نہ وہ رعب ہے، نہ وہ وقار ہے، جو صرف آپ کی ظاہری پرسنالٹی سے ملتا ہے۔ کیونکہ جس وقت آپ کی زبان کھل جائے، جس وقت آپ کا اندرونی معاملہ یعنی آپ کا باطن ظاہر ہو جائے، آپ کے پورے وقار، پورا رعب، پوری عزت سب کی خلائی کھل جاتی ہے۔ اسلام اس دنیا کے اندر انسان کو یہی تربیت دیتا ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ تم اپنی ظاہر سے زیادہ اپنی باطن کی فکر کرو۔ ضرور تمہارا ظاہر بھی ہے، اس کا بھی لحاظ رکھو، لیکن اس کا بعد میں پہلے اپنے باطن کا خیال کرو کہ تمہاری پرسنالٹی کو تمہیں اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کرنی ہے۔ یہ تمہارا جو ظاہر ہے اس میں تم کوئی چینجز نہیں کر سکتے، نہ تمہارے کلر میں، نہ تمہاری ہائٹ میں، نہ تمہارے اپنے انداز میں۔ اللہ نے جیسے بنایا ہے وہ بن گیا ہے، اس کے بارے میں تمہاری محنتیں کرنا یہ بیکار ہے، اکارت ہے۔ تھوڑی بہت اپنے آپ کو سنوارنے، سدھارنے اور تہذیب والے رکھنے کے لیے تھوڑی بہت کوشش کافی ہے۔ اس کے برخلاف تمہارا جو باطن ہے، تمہاری جو اپنی پرسنالٹی ہے، وہ تمہیں خود بنانی ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کرنی ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، بنانا ہے۔ اگر کچھ غلط بن جائے تو اسے توڑنا ہے، پھر بنانا ہے، توڑنا ہے، پھر بنانا ہے، کوشش کرنا ہے، ڈیزائن دینا ہے۔ یہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے، اور اسلام مکمل طور پر آپ کو جو تیار کرتا ہے وہ اسی لحاظ سے کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا ظاہر ہے، اسے دیکھ کر ڈرنے والے، اسے دیکھ کر احترام کرنے والے، اسے دیکھ کر آپ کا مقام رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ سے اغراض وابستہ ہوتی ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو کوئی دل سے عزت نہیں کرتا۔ سامنے ہے تو عزت ہوگی اور پیچھے جائے تو بے عزتی ہوگی۔ آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے، آپ کی کسی غرض کی وجہ سے آپ سے محبت کی جائے گی، آپ کو سراہا جائے گا، لیکن جب آپ سے غرض ختم ہو جائے تو لوگ آپ کے خلاف بکیں گے اور بولیں گے۔ اسلام کہتا ہے کہ ان اوقات میں، زندگی کے ان لمحات میں اپنے آپ کے باطن کو تیار کرو۔ اللہ رب العزت نے دو چیزیں انسان کو دی ہے فخر کرنے کے لیے، دو چیزیں انسان کی زندگی میں ہیں جس وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھتا ہے۔ ایک اس کی پرسنالٹی کے باہر کی چیزیں، ایک اس کی اندر کی چیزیں، ایک اس کے باہر کی چیزیں، ایک اس کی اندر کی چیزیں۔ عمومی طور پر جتنے انسان فخر کرتے ہیں اپنی خارجی چیز، ایکسٹرنل چیزیں، باہر کی چیزوں پر فخر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ میری نوکری ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرے کپڑے ہے، یہ میرے اپنا خاندان ہے، یہ میرا اپنا فلاں ہے، یہ میرا زیور ہے، یہ میری دولت ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، میرا گھر، میری پراپرٹیز، میری دولت، میرا زیور، میرا خاندان، میرا پوزیشن، میری نوکری، میری یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی کے باہر کی چیزیں۔ کوئی آ کر آپ کے دیوان خانے کو دیکھ کر کے مرعوب ہو جائے، کوئی آ کے آپ کے گھر کے لون کو دیکھ کر یا گھر کی چمک دمک کو دیکھ کر کے مرعوب ہو جائے، آپ کے دعوتوں کے مزاج کو دیکھ کر مرعوب ہو جائے، آپ کے لباس کو دیکھ کر کے مرعوب اور آپ کی عزت کرنے لگے، آپ کی بڑی بڑی سواریاں دیکھ کر کے عزت کرنے لگے۔ یہ تمام چیزیں آپ کی باہر کی ہیں اور خارج کی ہیں، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں خارج یعنی آپ کی ایکسٹرنل، جو آج ہے اور کل نہیں ہو سکتی، ضروری نہیں ہے کل ہو۔
آج ضرور آپ کا بہت بڑا بنگلہ اور گھر ہوگا، کیا گارنٹی ہے کہ آج کے بعد بھی آپ کے پاس وہ ہو؟ یہ آپ کی سواری جس کے اوپر آپ نے اپنی عزت کا محل بنائے ہیں، یہ آپ کا گھر، یہ آپ کی نوکری، یہ آپ کا کاروبار، یہ آپ کی سب چیزیں جو جس کو آپ نے عزت کا معیار بنائے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ پائیدار نہیں ہے، وہ آپ کی عزتوں کو بہت دیر تک لے کر کے چلنے والے نہیں ہیں۔ آپ کی عزت ان چیزوں سے آپ سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ عزت انسان کے باطن سے ہوتی ہے، کردار سے ہوتی ہے، کیریکٹر سے ہوتی ہے، چاہے وہ کیریکٹر محل کے اندر بیٹھ کر بتایا جائے یا کسی چوراہے پر اور کسی فٹ پاتھ کے اوپر بتایا جائے، وہ کیریکٹر سے انسان کی عزت ہوتی ہے۔ یونانی بہت بڑا حکیم سقراط گزرا ہے، بہت بڑا حکیم، اپنی پوری زندگی اس نے جنگلوں میں گزارا، پہاڑوں پر گزارا، تحقیق کرتے کرتے، تجربہ کرتے کرتے، جڑی بوٹیوں کو پہچانتے پہچانتے کہ کون سی جڑی بوٹی سے کس کا علاج ہوتا ہے، چباتے، دیکھتے، سونگتے، بڑی رات دن گزار دیتا۔ ایک مرتبہ وہ بیچارہ اپنے زمانے میں جنگل سے 4 روز 5 روز کے بعد، بلکہ 8 روز کے بعد اپنے شہر واپس ہوتا، تھکا ماندہ ہوتا۔ ایک مرتبہ واپس ہوا تو کسی اپنے پہچانت والے کی دکان پر گیا، بیٹھے بیٹھے اسے نیند لگ گئی کیونکہ بہت تھکا ہوا تھا، اور ایسی گہری نیند لگی کہ اس کے پاؤں دراز ہو گئے، اسے اپنے آپ کا خیال ہی نہیں رہا، تھکا ماندہ تھا۔ اچانک شہر میں شور و غل ہوا کہ بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے۔ کیا امیر کیا غریب سب اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرنے لگے، اچھے کپڑے اور لبادے پہن کر کے ٹھہر کر کے استقبال کرنے لگے۔ اس کی اپنی رعایا ہے، فوج ہے، روشنیاں ہو رہی ہے، سب کچھ ہے۔ بادشاہ اپنی سواری پر جمع بیٹھا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، اس کے شان کے مطابق انتظامات ہوئے یا نہیں ہوئے اس لحاظ سے اس کی سواری جا رہی ہے۔ اچانک اس کی نگاہ اس پڑے ہوئے حکیم کے اوپر پڑتی ہے، کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بے ادبی، پہلے تو میری سواری جا رہی ہے، کسی کو پاؤں دراز کرنے کا کیا اختیار، اور یہ تو بڑا بے فکر میری سواری کی پرواہ کیے بغیر پاؤں دراز کیے پڑا ہے۔ فوراً غصے کے مارے اپنی سواری سے اترتا ہے اور جا کر کے دیکھتا ہے کہ ہے کون۔ جب اسے غصہ آتا ہے تو اسے ٹھوکر مارتا ہے، اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہتا ہے کہ اے فلاں، کیا بات ہے، تجھے حس نہیں ہے کہ میں کون ہوں، نہیں پہچانتا؟ ٹھوکر پڑنے کے بعد اور ایک قسم کی پاؤں لگنے کے بعد تھوڑی سی اس کے اندر ہوش آتا ہے اور بالکل نیم غنودگی کی عالم میں وہ آواز دیتا ہے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تو مجھے پہچانا نہیں۔ تو وہ حکیم بلا کسی جھجک کہتا ہے کہ میں جنگلوں میں زندگی گزارتا ہوں، یہ ٹھوکر مارنے کا کام تو کسی جانور کا ہوتا ہے، میں صرف اتنا پہچانتا ہوں کہ تو کوئی جنگل سے آیا ہوگا اور کوئی جانور ہوگا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور وہ اپنے رعایا کو بلایا اور بلا کر زبردستی اسے اٹھانے لگایا اور کہا کہ تجھے پتا نہیں میں بادشاہ ہوں، بادشاہ وقت ہوں، اتنی کچھ دولت میری ہے، اتنی حکومت میری ہے، یہ سب چیزیں میری ہے، یہ فلاں ہے، یہ اتنی رعایا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو ملتا ملتا اٹھ کر بیٹھا، بڑی سستی سے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ بادشاہ بے قرار ہے اور غصے کے مارے یعنی بڑا بے چین ہے، اور اسی حالت میں بادشاہ اس کے جواب کا منتظر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو بادشاہ ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ یہ محل ہے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ یہ محل ہے، یہ فوج ہے، یہ دولت ہے، یہ لباس ہے، یہ تیری جائیدادیں ہیں، یہ تیری یعنی تیرے سامنے رقص کرنے والی رقاصائیں ہیں، یہ تمام ہے، اور تو اس پہ فخر کر رہا ہے۔ بتا اس میں تیرا کیا ہے؟ بتا اس میں تیرا کیا ہے؟ یہ لباس تیرا نہیں ہے، تیری اپنی چیز کیا ہے؟ یہ محل، یہ لوگ، یہ سب تیرے لیے عارضی ہے۔ بتا تیری فخر کی چیز کیا ہے؟ تو مجھے ٹھوکر جو مارا ہے، میرے اور تیرے میں فرق جو تو بتلانا چاہتا ہے، کیا لباس سے فرق ہوتا ہے؟ کیا دولت سے فرق ہوتا ہے؟ کیا نوکری سے یا تیری پوزیشن سے فرق ہوتا ہے؟
तेरी बादशाहत से फर्क होता है। बतला, अगर तू वाकई बादशाह बनने के लायक है तो तेरे अंदर क्या वो चीज है जिस वजह से तू मुझसे बड़ा हो सकता है, वो मुझे बतला, मैं तेरी इज्जत करने के लिए तैयार हूं। इज्जत बाहर की चीजों से नहीं होती। तो अपनी खास ये लिबास वगैरह अगर थोड़ी देर के लिए तेरे पास से छीन लिया जाए तो तू क्या है? तो उस हकीम की गोयाई लोगों ने तारीख में रकम की है दुनिया भर के लिए कि सुनो, अपने आप को बनाना है तो अपने बातिन को बनाओ। अपनी पर्सनैलिटी अपनी कैरेक्टर से बनती है। चाहे तुम्हारा लिबास छीन लिया जाए, चाहे तुम्हारे तहखानों के अंदर बंद कर दिया जाए, तो इस्लाम यही सिखाता है, मजहब इस्लाम यही सिखाता है। इस्लाम के ऊपर मजबूती से कारबंद रहने वाला किसी मनसब की परवाह नहीं करता। उसे कोई मनसब की, कोई नौकरी की, कोई पोजीशन की, किसी घर की, किसी शान शौकत की, किसी बड़े बड़े सवारियों की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप को दरबातिन वो लोग डेवलप किए हुए होते हैं। चाहे बड़े लिबास पहने हो तब भी वैसे ही होते हैं, सादे सीधे लिबास में ही वही होते हैं, आजादी की जिंदगी में भी वैसे ही होते हैं, कैद खानों में पड़े हैं तब भी ऐसे ही होते हैं। उठा करके देखे अल्लाह वालों की तारीख, अल्लाह के नाम पर जीने और मरने वालों की तारीख उठा करके देखें कि जब वो लोग बाहर थे तब भी उनके लिए यानी आजाद जिंदगी गुजार रहे थे तो उनके पीछे लाखों उनके मुरीदीन और मोतकरीन और शागिर्द होते। और जब वो लोग बादशाहों ने उनसे डर कर उनको कैद खानों में डाल दिया, उनकी तमाम दौलतों को छीन लिया, उनके हाथों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां और पांवों में बेड़ियां डाल दी, उनको कैद खानों में डाल दिया, तब भी उनके लाखों लोग फॉलो करने वाले और दिलों पर उनकी हुक्मरानी रही। लिबास से उनकी हुकूमत नहीं होती, पोजीशन उनका इस वजह से नहीं होता। वो लोग अपने बातिन को तैयार करते हैं, वो लोग अपने अंदर क्वालिटी पैदा करते हैं, वो लोग अपने अंदर किरदार पैदा करते हैं। अजीजान गिरामी, यही इस्लाम का तकाजा है। आप गौर फरमाएं, आज के इस जुमा के हवाले से मैं ये भी अर्ज करना चाहूं, इस मेरे टॉपिक को बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं इस्लामी तारीख से, अल्लाह वालों की, सहाबा की, लेकिन मैं खुसूसियत के साथ हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा करूं, इसलिए कि 1 मुहर्रमुल हराम आपकी शहादत का दिन है। ये जो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि इस्लाम जो इज्जत सिखाता है वो इज्जत लिबास और पोजीशन और चेहरा और तारुफ का मोहताज नहीं होती, इंसान के जिस्म को नहीं झुकाती बल्कि उनके दिलों को झुका देती। ये कैरेक्टर सिखाता है। आज बादशाहों की इज्जतें की जाती हैं तो उनकी 5 साल कुर्सियों की वजह से, जब तक वो पोजीशन पे, उसके बाद कोई पलट करके नहीं पूछता, कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता, कोई उन्हें अच्छे नाम से याद नहीं करता, कोई सामने है तभी मरऊब हो करके। लेकिन अमीरुल मोमिनीन है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उस दुनिया के सुपर पावर जैसे आज के जमाने का अमेरिका है, इस जैसा पावर रखने वाला उस जमाने में रोम थे। रोम और फारिस उस जमाने के वैसे बड़ी बड़ी सल्तनतें थी। वो अपने कासिदों को, वो अपने पास के एम्बेसडर्स को भेजते हैं कि जाओ देख करके आओ कि इस्लाम का जो खलीफा है वो कौन है और कैसा है। लोग आए, मदीने तय्यबा के अंदर दाखिल हो, देखने लगे कि कहां है वो इमारत, वो कहां है वो महल, कहां है वो बादशाह जिससे हमारा सुपर पावर सुबह शाम डरता और कांपता है। वो कैसा होगा, उसकी बादशाहत कैसी होगी, उसके आजू बाजू कर्रो फर कैसा होगा, कितनी बड़ी उसके पास फौज होगी और क्या शान से रहता होगा। लोगों से आकर के पूछा कि तुम्हारे खलीफा कहां है, तुम्हारे अमीर कहां है। उन्होंने बड़ी सादगी से बतला दी कि ये उनका घर है। देखते ही रह गए कि घर है तो ऐसा कि उसके अंदर दाखिल हो तो उनका छत सर को लगे। इमारत इतनी मुख्तसर, अमीरुल मोमिनीन है जिससे दुनिया कांप रही है। पूछा कि रहते कहां हैं, कहा कि यही रहते हैं। उनके घर के बाहर कोई किसी किस्म की फोर्स नहीं है, कोई हिफाजती दस्ता नहीं है, किसी किस्म से कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई बड़ा इंतजाम नहीं है। फरमाया ऐसे ही रहते हैं। हाँ।
کب نکلتے؟ کہا کہ بالکل جب مسلمان کوئی بھی آواز دے دے تو گھر سے باہر نکل جاتے. پروٹوکول؟ کہا کہ یہی تو پروٹوکول ہے. بیٹھ گئے مسجد نبوی میں انتظار کرتے ہوئے کہ یہ کون ہے اور کب آتے ہیں. بتلانا مقصد یہ ہے کہ مسلمان، جو عزت مسلمان کی جاتی ہے، اور اسلام جس طریقے سے اپنی پرسنالٹی کو بتلانے کے لیے تیار کرتا ہے انسان کو، وہ کوئی ظاہری نہیں، وہ در باطن باطنی پرسنالٹی ہے. کیوں کی جاتی تھی حضرت عمر کی اتنی عزت؟ مجال نہیں تھی کسی کی. ایک خاتون کا ذکر ہے، اس خاتون کو اتفاق سے برس کی بیماری ہو گئی تھی اور اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب وہ کسی دوسروں کے لیے پرابلم کا ذریعہ بن رہی تھی، بلکہ لوگ اسے دیکھ کر کے تھوڑے دور ہو رہے تھے. حضرت عمر نے دیکھا، دیکھ کر کے فرمایا کہ خاتون تمہارا تو فرض حج ہو چکا ہے، اب لوگ تمہاری وجہ سے کترا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ تم گھر میں رہو، کوئی تمہارے اوپر عیب کی انگلیاں کیوں اٹھائیں، کتنوں کو سمجھائیں. بتلا دیا کہ اب تم گھر ہی میں رہو، بہتر نہیں ہے کہ تم طواف کے لیے آؤ. بہرحال طواف کا بڑی شوقین وہ خاتون تھی، گھر میں رہ گئی. لیکن ایک وقت آیا کہ وہ خاتون کو شوق بڑا اٹھا، بڑے اندر سے بے قرار ہوئی اور بے قرار ہو کر گھر سے باہر نکل پڑی کہ میں طواف کر آؤں گی، کعبۃ اللہ کا دیدار کر آؤں گی. وہ ابھی کعبے کے اندر داخل ہونے ہی والی تھی کہ ایک شخص جو بہت سال پہلے حضرت عمر نے جب انہیں روکا تھا، اس وقت وہ بھی موجود تھے، دیکھ لیے. دیکھ کر کے کہا کہ خاتون تم خوش ہو جاؤ کہ اب عمر نہیں رہے، تم بڑی آسانی سے طواف کر کے جا سکتے. وہ خاتون وہیں ٹھہر گئی. کہا کہ تم کیا خبر سنا رہے، عمر کا انتقال ہو گیا؟ کہا کہ ہاں عمر کا انتقال ہو گیا، اب تم آسانی سے طواف کر سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ عمر کی غیر موجودگی میں طواف کرنے نہیں آئی تھی. میں نے دل میں ٹھان لیا تھا، کعبے کا شوق مجھے ہے، عمر پکڑ کر مجھے سزا دے بھی دیں گے تو میں کعبے کے شوق میں اس سزا کو برداشت کر لوں گی. تم کیا سمجھتے ہو کہ عمر وہ شخص ہے کہ سامنے رہے تو ان سے ڈرا جائے؟ سنو، عمر وہ ہے کہ اس سے زندگی کی حالت میں بھی ویسے ہی ڈرا جاتا ہے، موت کی حالت میں بھی ویسے ہی ڈرا جاتا ہے. عمر مر بھی جائیں تب بھی عمر سے ویسا ہی ڈرا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی ذات ایسی تھی. دن تمام امور سلطنت انجام دینے کے بعد بادشاہوں کی راتیں بڑی جلدی ہو جاتی ہیں، دن بڑے دیر سے ہوتے ہیں. لیکن عمر بن الخطاب کا نام مشہور ہے. انہوں نے خاندان نبوت کو دیکھ دیکھ کر اپنی پرورش حاصل کی تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. بادشاہت کیسی چلانی ہے، رعایا کے ساتھ کیسے رہنا ہے، امت کا کیسے خیال رکھنا ہے، ان کو بہت خوبی سے واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ لوگ جو دن میں نظر آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے. بہت ساروں کے چہرے دن میں جگمگاتے ہیں اور رات میں اداس ہو جاتے ہیں. لوگوں کو دکھانے کی خاطر، لوگوں کو بتلانے کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے حالات مسکرانے کے لائق نہیں ہوتے. کب دکھتا ہے؟ ان کی راتیں معلوم ہوتی ہے. لوگ دنوں سے نہیں پہچانے جاتے، لوگ راتوں سے پہچانے جاتے ہیں. وہ الگ لوگ ہوتے ہیں جو دنوں سے پہچانے جاتے ہیں، اور جو دن کے حالات سے پہچانے جاتے ہیں ان کی پہچانت باقی نہیں ہوتی. لوگوں کی حقیقتیں تو راتوں میں کھلتی ہیں، لوگوں کی حقیقتیں تو اندھیروں میں کھلتی ہیں. لوگوں کی حقیقتیں تو جب سورج ڈوب جاتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں، تب کھلتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رات میں گشت لگاتے تھے جب لوگ صبح سو جاتے. اس سے بہت چیزیں معلوم ہوتی، کسی کی برائی بھی معلوم ہوتی، کسی کی اچھائی بھی معلوم ہوتی. ایک مرتبہ حضرت عمر گزر رہے ہیں. آج کے جیسے بڑے بڑے گھر نہیں ہوا کرتے تھے، مختصر گھر جس کی دیواریں دکھتی، اس کے اندر کے حالات محسوس ہوتے. ایک گھر سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایک خاتون کے اطراف منڈلا رہے ہیں، رینگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں. چھوٹے بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں. اور چولہے کے اوپر ایک ہانڈی ہے، اس میں وہ عورت کچھ ہلا رہی ہے. حضرت عمر نے انتظار کیا 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، وہی معمول چل رہا ہے. حضرت عمر نے آواز دی، خاتون کیا ماجرا ہے، یہ بچے کیا چاہتے ہیں، روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا
नहीं पहचानती थी, चेहरे से नहीं जानती थी कौन है। कहा कि ए फला, ये मेरे बच्चे हैं और भूख से बिलबिला रहे हैं। कहा कि इतनी रात क्यों कर दी खिलाने के लिए? और अब बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि चूल्हे पे हांडी चल रही है, हुआ क्या है? कहा कि खिलाने के लिए कुछ नहीं, खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अरे फिर ये हांडी क्या है? कहा कि सिर्फ बच्चों का दिल बहला रही हूं, बच्चे ये देख देख कर आंख में उनकी नींद लग जाए तो मैं भी सो जाऊं। ये हांडी में सिर्फ पानी है और मैं इस पानी के अंदर हिला रही हूं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बादशाह वक्त है, अमीरुल मोमिनीन, पांव थर्रा जाते हैं और फौरन पिछले पांव पलटकर दौड़ते दौड़ते बैतुल माल तक पहुंचते हैं। अपने हाथ से तेजी से उसके अंदर आटा, घी, खजूर फौरी भरना शुरू कर देते। आपके गुलाम देखकर, असलम नाम है, वो फौरन आ जाते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इतनी रात क्या माजरा है? खादिम को हुक्म फरमाए। फरमाया कोई बात न करो। फौरन वो बोरी जब जैसे ही भरे जाती है, हुक्म फरमाते हैं कि उसे उठाओ और मेरे खांधों पर रख दो। कहा कि गुलाम हाजिर है, गुलाम हाजिर है, आप हुक्म फरमाते किसके घर पहुंचाना है पहुंचा दूंगा। असलम खुदारा मुझ पर जुल्म न करो, मुझे छोड़ दो, मेरे कांधों पर उठाने दे दो और साथ चलो मेरे। अमीरुल मोमिनीन अपने कांधों पर उस बोरी को उठाए फौरन घर पहुंचते हैं और उसकी हांडी उतारकर अपने हाथ से उसमें आटा और घी मिलाते हैं और उस हांडी को चूल्हे पर रख करके खुद अपने हाथों से पकाते हैं। पकाकर उन मासूम बच्चों को खिलाते हैं और उस वक्त तक बैठते हैं जब तक कि बच्चों के पेट भरकर, बच्चों के चेहरे पर खुशी ना आ गई, मुस्कुराहटें ना आ गई। और आखिरकार जब बच्चे सोने के करीब आए तो अपने खादिम को बुलाकर कहते हैं असलम तुम गवाह रहना, आज की रात में इन बच्चों को बिलबिलाता रोता हुआ देखा था, लेकिन मेरी रब की रिजा की खातिर उस वक्त तक मैं यहां से नहीं हटा जब तक कि इन रोते हुए आंसुओं को खुशी में तब्दील न कर दिया। बेचैन पेट की भूख जो उड़ गई थी, जब तक इनको न सुलाया यहां से नहीं हटा। कल अल्लाह की बारगाह में गवाही दे देना कि असलम ये मेरी जिम्मेदारी है कि जहां तक मेरी हुकूमत है, इस पूरी हुकूमत के अंदर एक बच्चा भी अगर भूखा सोता है तो मुझे डर है कि मेरा रब मुझसे पूछेगा। ये हुकूमत थी, ये सिखाया था। वो खातून जानती भी नहीं थी। वो खातून कहती है, असलम कहते हैं उनके खादिम कि अमीरुल मोमिनीन अपने हाथ से चूल्हा सुलगाते हैं, उसमें फूंकते हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक पूरे जर्रात से, पूरे उसके धुएं से भर जाती है। घनी दाढ़ी थी हजरत उमर की। अजीजान गिरामी, इस्लाम ये सिखाता है बादशाहत और लोगों का फख्र मुबाहात ये जाहिरी नहीं होता, इससे कोई इज्जत नहीं मिलती। तुम्हारे बातिन में क्या है? बातिन में हीरे जवाहरात जड़े हो, बातिन में अंदर इंसान के पास क्वालिटी हो, किरदार हो, हमदर्दी हो, उल्फत हो, मोहब्बत हो, भाईचारगी हो, लोगों के साथ सिले रहमी का मामले का जज्बा हो, सच्चाई, दियानतदारी, अमानतदारी, इसारो कुर्बानी, ये वो कैरेक्टर है। दुश्मनों को माफ करना, लोगों को दरगुजर करना, खुद न खाकर खिलाना, खुद न सोकर सुलाना, ये वो कैरेक्टर है जिससे इंसान की पर्सनैलिटी बनती है और यही वो कैरेक्टर है जो इंसान की जिंदगी में भी इज्जत दिलाते हैं, उसकी मौत के बाद भी इज्जत दिलाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस्लामी सने हिजरी के इख्तिताम पर यकीनन अगर हम जायजा ले तो दुनिया के लिहाज से और मादी दुनिया के लिहाज से हमने बहुत कुछ खोया है। गुज़िश्ता एक साल के अंदर लाखों की तादाद में हमारे नौजवान मारे गए हैं, हमारी औरतें मारी गई, हमारे मासूम बच्चों के खून बहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा इलाका और कोई ऐसा बर्र आज़म नहीं है जिसके अंदर मुसलमान का खून बड़ी आसानी के साथ न बहाया गया हो। बहुत बहा है, बहुत बहा है। छोटी छोटी बातों पर हमारे खून की होलियां खेली गई, बहुत कुछ हमने जाये किया। लेकिन याद रखें, ये तमाम क्या मर जाना, जाये हो जाना,
اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ زندوں کے ضمیر مر جانا ہے. جسم جب مرتا ہے، ضمیر زندہ ہے اور جسم مرتا ہے تو اس کا خون ضرور اثر کرتا ہے، لوگوں کے اندر ایک قسم کی ولولہ پیدا کرتا ہے اور زندگی عطا کرتا ہے. اور آدمی زندہ ہو، اس کا ضمیر مر جائے، اس کا باطن مر جائے، اس کی اندرونی پرسنالٹی مر جائے تو اس پر نہ کوئی ماتم کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی بدلہ لے سکتا. اسلام یہی کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر تمہارا خون بہا بھی جائے تو تم زندہ ہو، مردہ نہیں ہے. لیکن زندگی کے لیے اپنے باطن کو اگر مار لو اور اپنے ضمیر کو اگر مان لو اور اپنے قلب کو اور اپنے دل کو اگر مار لو تو نہ تمہاری زندگی ہے نہ تمہاری موت ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اسلام ہر زمانے میں ایک پست ہمت قوم کو پروان نہیں چڑھاتا. اسلام ایک مذہب ہے اور قوم افراد کے مجموعے کا نام ہوتی ہے. اسلام اپنی قوم کو بلند ہمت بناتا ہے، مضبوط ہمت والا بناتا ہے اور پوری قوم کی حالت کو سمجھنے کے لیے صرف اپنے آپ کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے کو پہچان لو، پوری قوم کو پہچان لیں گے. تم اپنے آپ میں پوری قوم کو دیکھو. اگر تمہارے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں اپنے آپ کو سدھاروں تو سمجھو کہ پوری قوم کا یہی حال ہے، ہر ایک میری طرح. اور اگر تم اپنے اندر یہ ہمت پاتے ہو کہ میں بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو، اپنے صبح و شام کو، تو پھر تمہارے لیے یہ آسان ہے. یہ سمجھے تم کہ پوری قوم کے اندر یہ ہمت ہے. تو عزیزان گرامی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک حیات طیبہ، اس جیسے بے شمار صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. یہ دعوت دیتی ہے کہ ایمان والوں، ماتم اگر ہمیں کرنا ہے تو اپنے ایمان کی کمزوری پر کرنا ہے، ہمارے اپنے باطن کی غفلتوں پر کرنا ہے، ہمارے اپنے ضمیر کی نیند پر کرنا ہے. اگر اٹھانا ہے تو انہیں ہی اٹھانا ہے، کیونکہ جس وقت تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، یقین کرے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی. اور دنیا کو یہی ڈر ہے کہ مسلمان کہیں جاگ نہ جائے، خواب غفلت سے کہیں بیدار نہ ہو جائے. اگر بیدار ہو جائیں گے تو جتنی تیاریاں دنیا میں ہو رہی ہے، یاد رکھ لیں، جتنی فوج بن رہی ہے، جتنا اسلحہ تیار ہو رہا ہے، وہ پورا ہماری جاگیر ہے، وہ ہمارا ہے. وہ تمام جو بنانے والے ہیں وہ مسلمان ہو کر رہیں گے. ہمیں کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کر لوں اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں. یہ تو انسان ہے جنہیں عقل ہے. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو دنیا کی ہر مخلوق کو مخاطب کر کے پکارتے تھے. آگ کو پکارا، پانی کو پکارا، زمین کو پکارا، درختوں کو پکارا، ہواؤں کو آواز دی اور کہا کہ خبردار، میں رب کا خلیفہ ہوں، رب کا جانشین ہوں، محمد عربی کا غلام ہوں، تمہیں میری غلامی فرض ہے. اگر میں رب کا غلام سچائی سے ہوں تو تمہیں میری غلامی ضروری ہے. تم مجھے کوئی میرا بگاڑ نہیں سکتی. دریائے نیل بہنے سے انکار کرتی تھی، سوکھ گئی تھی، لوگ بچیوں کو ڈالتے تھے. حضرت عمر کی صرف ایک چھوٹی سی چٹھی گئی کہ اے دریائے نیل، خدا کی خاطر بہنا ہے تو بہ، ورنہ تیری مجھے آج ضرورت نہیں ہے. دریائے نیل بہنا شروع کر دی. مدینے کی سرزمین پر مسلمانوں کی بستیاں جلنے لگی تھی، آگ لگ گئی تھی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چٹھی لکھا اور فرمایا لے جا کر اس آگ میں ڈال دو. اس پہ لکھا تھا کہ اے آگ خبردار، یہ میرے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں، اب تجھے کوئی اختیار نہیں ہمارے گھروں کو جلانے کی. تاریخ گواہ ہے پانی کا ایک قطرہ نہ ڈالا گیا. اس چٹھی کو ڈالتے ہی پوری آگ بجھ گئی. زمین کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے، زمین زلزلہ آنے لگا. اپنے عصا سے زمین پر زوردار مارتے ہوئے فرمایا کیا بات ہے، کیوں ہل رہی ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے ہم اللہ کی زمین پر عدل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی روش سے ہٹ جائے تو تیرا اختیار ہے، ہمیں جو چاہے کر دے. یہ اختیار تھا حضرت عمر کا، یہ ایمان سکھایا. اور آج ہم انہیں عمر بن الخطاب کو ماننے والے، نبی مکرم کو ماننے والے ہیں. دنیا کے ذرے ذرے سے ڈرتے ہیں
یہ مصیبت آ گئی عاملوں کے پاس چلے گئے، یہ پریشانی آ گئی جھاڑ پھونک کرا لیے، یہ چیز آ گئی فلاں پر اثرات کرا دیے، فلاں پر جادو ٹونے کرا دیے۔ خدارا ہماری دولت ہے ایمان، ہماری پختگی ہے ایمان، ایمان کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑیں، اس کو چھوٹی موٹی چیزوں میں فروخت نہ کرے، اس کا سودا نہ کرے، اس کو محفوظ رکھے۔ یہ دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی عزت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کی مشعل راہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کے سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔